بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ جو ہے خیر کے ساتھ ہوں گے، صحت کے ساتھ ہوں گے، اور جو ہے اپنی زندگی کو جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی اس کا صحیح سے ہم لوگ جو ہے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آئیے، جو آج جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے، جو عنوان مجھے دیا گیا تھا کہ اس پر میں کچھ باتیں آپ تمام کے سامنے رکھوں، وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال۔ ویسے دو چیزیں ہیں یا دو باتیں ہیں یا دو قسم کی چیزیں جن میں آج کے حالات کے اعتبار سے چیزوں کو بانٹتا ہوں۔ پہلا ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال، اور دوسرا ایک درس ہوتا ہے دور حاضر میں کرنے والے کام۔ دور حاضر میں کرنے والے اعمال میں وہ باتیں رکھی جاتی ہے کہ کیا اعمال ہم کو کرنا ہے عبادات کے اعتبار سے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہمارے اس جو ہم زمانے سے جس وقت سے گزر رہے ہیں اس میں ہم اچھی زندگی گزار سکیں، اچھے سے گزر سکیں۔ اور ایک ہوتا ہے دور حاضر میں کرنے والے کام، مطلب وہ کیا کام ہے ایک بحیثیت امت مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ اس میں رکھے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو لیکچر ہے ہمارا بہرحال وہ ہے کہ دور حاضر میں کرنے والے اعمال، مطلب وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور سے سکون اور اطمینان کے ساتھ گزر جائے، ایک اچھی دنیا کی زندگی ہم کو ملے اور ایک بہترین آخرت کی زندگی ہمیں عطا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آئیے چلیے اپنی بات کی طرف بڑھتا ہوں، اور آج کیا اعمال ہمیں کرنا ہے، کون سی چیزیں ہم کریں گے دور حاضر جس سے ہم گزر رہے ہیں، جو آپ سب جانتے ہیں کتنے فتنے، فساد اور کس قسم کا دور ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ اس کے لیے آپ کو دانشور، علامہ اور سمجھدار ہونے کی ضرورت نہیں، مطلب جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یاد رکھیے یہ بڑا ہی فتنوں کا دور ہے، یاد رکھیے۔ اور اس فتنوں کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے فتنے بس دن اور رات آ رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بارش کے خطرے برستے ہیں تو ویسے فتنے ہم پر آ رہے ہیں، مطلب جس طرح سے بارش ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک خطرے اس کے مسلسل برستے رہتے ہیں، تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فتنے، فساد، برائیاں، حالات جو ہے مختلف قسم کے، مطلب مختلف قسم سے یا تو لوگ آزمائے جا رہے ہیں یا تو پھر جو ہے ان پر عذابات ہم دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العزت ظاہر سی بات ہے دو ہی چیزیں ہوتی ہے، یا تو خوش ہوتا ہے قوموں سے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور یا تو پھر اللہ سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جن سے وہ ناراض رہتا ہے اور جس پر اس کا غصہ اور غضب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم جس دور سے گزر رہے بڑا فتنوں کا دور ہے، یاد رکھیں۔ تو اس دور کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے تاکہ یہ زندگی اچھے سے گزر جائے اور مرنے کی بعد کی جو زندگی ہماری آخرت کی زندگی جو اچھی گزرے۔ تو آئیے 10 پوائنٹس کی شکل میں آج آپ کے سامنے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور میں کرنے والے کیا اعمال ہوں گے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت ہمیشہ فتنے مطلب فتنوں کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آزمائش کا دور ایک طرح سے، تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچائے۔ تو آج کا پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا، یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، چونکہ جو دور سے آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا آزمائشوں کا دور ہے، یا تو پھر ہم نے اپنے اعمال کو اتنے برے کر دیے، بدعملیوں کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے ہم پر۔ اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، اور اگر ہم پر عذاب ہے تو اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ آزمائش ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ عمومی طور سے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو ہی آتی ہے، اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو آتی ہے، یاد رکھیے جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، یاد رکھیے جو لوگ اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سے فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرنا چاہیے، یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمائی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کر کہا کہ اے لوگو تم اللہ سے پناہ مانگو، کن چیزوں سے؟ من الفتن، فتنوں سے، یاد رکھیے، ما ظہر جو ظاہر ہے، منہا وما بطن اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو فتنوں سے پناہ مانگو اللہ سے، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں۔
چنانچہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ نے سنا، صحابہ نے یہ کہا جو حدیث میں آتا ہے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے ہیں اللہ کی ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ نے فوراً یہ دعا دہرا لی اور کہا کہ اللہ ہم پناہ میں آتے ہیں تیری جو ظاہر فتنے ہیں اور جو باطن فتنے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں یاد رکھیں ہم تمام کو خوب کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں نجات دے، ان فتنوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ان آزمائشوں کی ہمارا جو مرحلہ ہے اس میں اچھے سے گزار دے، ہم کو اس چیز کی توفیق دے کہ چونکہ آزمائش بھی تیری طرف سے آتی ہے اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے آتی ہے، تو لہٰذا ہمیں توفیق دے جو آزمائش تو نے دیا اس آزمائش میں ہم کھرے اترے، صحیح سے اس آزمائش سے گزرے اور یہ زندگی ہماری خیر سے گزر جائے اور آخرت میں ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے فتنوں سے پناہ مانگنا ہے، یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو اعمال ہے، جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو فساد سے گزر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے جو عمل کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اس لیے رکھا کہ فتنوں سے، چونکہ فتنوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے ہم دیکھا ہے تو پہلا ہو رکھا، لیکن توحید عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر نہ ہو تو وہ آزمائش بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں آنے والی، مطلب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آزمائشوں کا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو، یاد رکھیں۔ تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت، مطلب جو نان مسلم ہے اس کو ہدایت دے دے اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں، یاد رکھیے اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائے گا، لیکن توحید کی نعمت دے، اس لیے کہ یہ چلی جائے تو پھر دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، غربت میں زندگی گزار دے، مگر توحید پر ہو، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکلوں میں زندگی گزار دی، بیماریوں میں گزار دی، تنگ دستی میں گزار دی، شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مشکل ہو گئی، زمین پر فساد تھا آپ کے، کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے تو باقی بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عیش و آرام سے گزر گئی، مال و دولت میں گزر گئی، حکومت اور جس کو کہیں گے سب کچھ مل گیا، اولاد مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، کھانے کو ملی نعمتیں، زمین جائیداد، یہ وہ اچھا ملک، سب کچھ مل جائے سلطنت دنیا کی، آخرت میں جو ہے خسارہ، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیے، توحید پر باقی رہنے کی دن رات کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا اور پرکھنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی الٹ چیز، وہ کیا ہوتا ہے شرک، وہ آنا جائے۔ اس لیے اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا، یاد رکھے، جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسا کیڑے خراب کر دیتے ہیں، جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے ہیں کبھی، تو یہ توحید میں اگر خلل ہو جائے، مطلب شرک آ جائے، تو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو جھاڑ کی جڑ میں لگا ہوا ہے، اوپر بھی نہیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہو، یہ بات کا تہیہ ہوں گا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے۔ رکھے چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیے کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے، ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ یاد رکھیں، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن ان میں لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔
کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا. کوئی انسان توحید پرست بھی ہو, سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے, یاد رکھیے, کوئی بھی عمل کا قبولیت. تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر یاد رکھیے. پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے. دوسرا توحید پر یاد رکھے. آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں, جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یاد رکھیے وہ عمل یاد رکھے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا, کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے. توحید پر ہو, اخلاص نیت سے کیا ہے, سنت کے مطابق کیا جائے. تو کتاب و سنت یاد رکھیے, کتاب و سنت یاد رکھیے, اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ. اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما, یاد رکھیے, تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا, چونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے, قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین, کھلی کتاب آ گئی. مطلب قرآن نور ہے, ہدایت ہے, اور کھلی کتاب آ گئی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں, اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے, اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی. اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے. تو گویا قرآن وہ کتاب ہے, یاد رکھیے, ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں, اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوں گا, یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں, قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے, اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, 4تھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے, جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے, کیا عمل ہم کریں. 4تھ کام کو کرنا ہے, دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے. توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا, ضروری ہے توحید پر رہنا, اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم. اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا, یاد رکھیے. اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں, مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے, یاد رکھیے. یہ بے حد ضروری ہے, اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے, یاد رکھیے. دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. علم کی مثال کیا ہے؟ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے رہے اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لگے گا اس سے؟ نہیں. لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے. تو علم یہی ہے, علم نور ہے. مطلب دنیا میں اندھیرا ہے, اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا, ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے. دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں, اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے. لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے. یہ بے حد ضروری, یاد رکھیے. وقت کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے, اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا. طہارت بنیادی چیز ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی ہے, یاد رکھیے, ہے نا. ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو, حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے. طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے. قرآن کی تلاوت اس سے جڑی, یاد رکھیے. بہت سارے احکام ایسے. تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو, مطلب ذہن پاک ہو, خیالات پاک ہو, جسم پاک ہو, کپڑے لباس پاک ہو, اطراف کا ماحول پاک ہو, محلے پاک ہو مسلمانوں کے, ہے نا. تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے. ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا, تو کیا کرنا ہے ہم کو پتا نہیں. بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں, لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ. تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں, یاد رکھیے. اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا ہے, یاد رکھیے, اور ہمیں جو اس چیز پر عمل کرنا ہے. دینی علموں کو حاصل کرنا ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا, صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا, اور کہا, اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے, اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے. مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا, تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے. تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو, سیکھو اور جا کر سکھاؤ, ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بہت مشہور روایت ہے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا مسلمان کے لیے فرض ہے, یاد رکھیں. اس کی طلب رکھنا, اس کی طلب رکھنا, اس کی سوچ رکھنا, اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, یاد رکھیے.
آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں. لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے, لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے. اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے. اور لوگ دیکھ رہے, آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں, مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں, صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال اور حرام قرار دیا ہے. لیکن آج ہم دیکھ رہے لوگ فتنے میں پڑ رہے, کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے. طہارت کے مسائل نہیں معلوم, روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم. جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کی مسائل کیا ہے. یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی. ہم یہ سب گمراہیوں سے, اندھیروں سے, فتنوں سے, فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کرے اور اس کو عام کر دے ہر طرف. لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو, اس کے مسائل اس کی باریکیوں کو جانتے ہو, اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے. موٹی موٹی جو باتیں اس کو کہیں گے, جیسے فرائض کو ادا کرنا, تو فرائض کو ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے, تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے. کب ہوتے ہیں, کب نہیں ہوتے, کیسے ہوتے, کن حالت میں چھوڑ سکتے, کن حالت میں کر سکتے, اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے, اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا, فدیہ کیا ہوگا, اس کی قضا کیا ہوں گی, سب معلوم ہونا چاہیے. لیکن آج ہم دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو. تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقم میں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں. اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے. 2-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے. بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم کو عام کرے اور اس کو حاصل کرے. آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں یاد رکھیے وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا, مطلب اختلاف سے بچنا ہے. مسلمانوں کی جماعت سے میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے, جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے, آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے. اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے. آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے. روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے, ہے نا, مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے, اس سے مایوس ہو چکا ہے. لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا. تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا, لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا, وہ اختلاف ڈالیں گا. تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اتحاد ہے. اور شیطان کیا کر رہا ہے, توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے, اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اس کی, اختلاف ڈالنا. اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے. تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے, خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے, اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے. لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو, وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا. جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے, نہیں یہ تو ہوگا. کوئی کہے کہ اتباع سنت کی بات مت کریے اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں ایسا نہیں. کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا, نہیں یہ تو کہیں گے ہم. اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے, سمجھ میں آتا ہے. کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں. فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے, جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے, اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض پرائمری چیز ہے. اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں, سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے, یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے. لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے. یاد رکھیے کئی فرقوں میں, کئی طبقوں میں, ٹوپیوں سے, شملوں کے کلر سے, ٹوپیوں کی ٹائپ سے, ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں. اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا, اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے, مرنے سے قریب ہوتا ہے, اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں, سب کو 2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے, پھر ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے, سب کو بولتا ہے توڑو, سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو, اس کا گٹھا بناؤ, اب توڑو, تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے, اتحاد رحمت ہے, اتحاد میں ہماری بقا ہے.
اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے، دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، یاد رکھیں۔ لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے، وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے۔ یہ دور سے گزر رہے ہیں، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے، فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ فرمانے میری طرف ہجرت کرنے کے جیسا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، کوئی عبادت میں دل لگا، یاد رکھیں، اور خاص طور سے عبادت کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل ہے، یاد رکھیے اس میں خوب اہتمام کریں، چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے، بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج کا ہم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے۔ تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ اس کا رب اسے دیکھا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے، یہ تقوی ہے، کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں، یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوگا۔ تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی دل کی کیفیت، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے، اللہ فرماتا اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا، اور وہ کیا ہوں گی، فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا، مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا۔ پھر فرق کیا فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دے گا۔ پھر فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے۔ اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ فرقان جو ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا، اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو، اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا قرآن، مطلب اچھائی برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے، یاد رکھیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، یاد رکھیں ہر حال میں، یاد رکھیں ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے رہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے، جب سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے
اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا, غلطیوں سے بچتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے, خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں, اس کے بڑے فائدے ہیں. اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے, یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, یاد رکھیے وہ کام یاد رکھیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا, بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے. کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر سنیے. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ, اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی, وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے. ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے, ہر پل, ہر بار, ہر وقت, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے, معصوم تھے, خطاؤں سے گناہوں سے پاک تھے. آپ یاد رکھیں اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ استغفار کرتے ہیں. تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے. ہم تو کتنے گناہ کرے دن اور رات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا. اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے, اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں. کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے. استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے. میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے 8 پوائنٹ ہے, آگے اور 2 بھی ہے. یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے. تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا. صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے, ٹھیک ہے. توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے. آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے, علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے, علم کی اہمیت. تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو تلاش کیجئے. جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں ساری ملیں گے آپ کو, پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے, ٹھیک ہے. تو خاص طور سے توبہ اور استغفار. توبہ کا میننگ کیا ہے, ایک راستے سے چل رہا تھا انسان, وہ راستے سے پلٹ گیا, مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا, اپنے آپ کو پلٹ گیا, نیکی کی طرف مڑ گیا. استغفار کیا ہے, توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے, اور جو گناہ ہو چکے اس کی معافی چاہتا ہے, اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے, اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے. سمجھ رہا بات. تو لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے. اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں, اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں. سب سے پہلے دل میں نادم ہو, انٹینشن ہو توبہ کا, اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے, اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیں توبہ کی. لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں, اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے, جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے. کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت, جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے. آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے, فری کا ملا ہے, بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈالا. دیکھیے آپ پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے. میں نے پیسے بھر دیا, سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا. آپ 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں, اس کا ایک بٹ یوز کروں میں. تو بس لگا ہے وہ جتنے GB اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو. بس بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے, لے لیا آپ نے, ختم. آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے, باقی بند. لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے, اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس پہ پریشانی. معلوم ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم, اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے اسی کو انتہا نہیں. ہم اپنے خالی وقت کو فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے, دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے, دین حاصل کرے, دنیا بھی حاصل کرے, دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے, اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے, لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے, ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے, اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے, خود علم حاصل کرے, دوسروں کو علم دے, لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے, لوگوں کی ہیلپ کرے, مدد کرے, تعاون کرے, جو کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے, نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے, اسپیشلی جو ایجوکیشن میں, آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے, کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں. بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے, یاد رکھے. لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا,
بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں، بس پڑھے ہیں، بس کھا رہے پی رہے اور اوبیس بن گئے ہیں. کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تلاوت قرآن میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ. اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو، نالج کو ڈیسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو. کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو. آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ، بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا. تو اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، آج جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا. صبر کرنا، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے. اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے. کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، فتنہ آیا، بیماری آئی، بزنس ڈوب گیا، سب کچھ ہوا، صبر کرنا ہے، نتیجہ ہے مدد آئیں گی اللہ تعالیٰ کی. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے. حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. اور پھر فرمائے، اور پریشانی کی بات خوشحالی یقینی ہے، مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے. ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے، مطلب جب پریشانی میں ہوں گے، تنگی میں ہوں گے تو اس کا اچھا دور بھی آئیں گا. تو یہاں جو بات بیان کی، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے. یاد رکھیے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی. بات یاد رکھیے، تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے. اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے. یاد رکھیے، میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں، 2 نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر. پہلا ہے صبر اور دوسرا ہے شکر. صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، اجر دیتے اس سے اس کو ثواب ملتا ہے. اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے. تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے. تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیے. اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، چونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں یاد رکھیے بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے، بگڑ جاتے، تحریکیں برباد ہو جاتی ہے، ملک برباد ہو جاتے، انسٹیٹیوشنز برباد ہو جاتے، شخصیتیں برباد ہو جاتی، گھر برباد ہو جاتا ہے نا. بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا، بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا، طلاق دے دی. بس صبر کرتا، تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا. کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی، فلاں لوگوں نے فلاں کیا، بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا، بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے. صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بڑی اہم چیز ہے. تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لے. آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو اس دور میں یاد رکھیے صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. یہ ہوائی باتوں، فیک نیوز، میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے بہرحال، جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو، یاد رکھیے کوئی اتھینٹسٹی نہیں، یاد رکھیے. تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. صبر بیماری پر، صبر تکلیف پر، صبر موت پر، صبر فتنے پر، صبر فساد پر، صبر بزنس کے ڈوبنے پر، صبر کسی اعضاء کے کھونے پر، صبر ہر چیز پر صبر ہے، یاد رکھیے. اور صبر کا بڑا اجر ہے، یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم صبر کریں. تو یہ 10 پوائنٹس تھے، یاد رکھیے، جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال. پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور. دوسرا ہم نے دیکھا عقیدہ توحید پر راسخ رہے. تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے سامنے. چوتھی بات ہم نے جو سیکھی، یاد رکھیے، دیکھا جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے دینی علم کو خوب حاصل کرے. 5th پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے ہوئے اختلاف سے بچتے رہے. 6th پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی. 7th پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے. 8th پوائنٹ ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، کثرت سے توبہ استغفار کرے. 9th پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو، ایمٹی ٹائم کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے. اور 10th پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا. بہرحال یہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس فتنے فساد کے دور سے آسانی کے ساتھ نکال دے، ہماری دنیا کو بھی خیر کر، ہمارے لیے آخرت بھی خیر کر.
اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ مطلب اب انشاءاللہ روزے آ رہے ہیں, مطلب جو بیمار ہو مطلب کس حد تک کوئی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہو, کیا وہ اس بات پہ نہیں رہ سکتا روزہ کہ مطلب یا ہمیں اور کچھ بھی اس کے لیے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان رمضان آ رہا ہے, سوال ہے بہن کا کہ روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ روزے نہ رکھے کسی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے اگر انسان بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. قرآن نے کہا کہ اگر انسان مسافر ہو, سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے. تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے مت رکھو, کیا وجہ سے کہہ رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے. اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے, کسی باڈی پارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے, یا آپ کو سیویئر کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے, یا کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں آپ جا سکتے ہیں, تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ آپ روزے پھر چھوڑ سکتے ہیں. یاد رکھیں, ٹھیک ہے. تو آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں مطلب کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے, اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں. جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد, یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں, جیسا ابھی ٹیمپریچر 38, 39, 40 تک جاتا ہے. تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہاری لیے جان کے لیے خطرہ ہے, لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو, تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے, اس کی جان کو خطرہ ہے, تو پھر وہ روزے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو رکھ سکتا ہے. تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں, ڈاکٹر ریزن بتائیں گا, تو آپ روزے چھوڑنا. اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے تو آپ پھر مت رکھیے. اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں, اس سے یہ بھی پوچھیے مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں, پھر مطلب کون سا موسم, کیسی حالت کے بعد, جیسا کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں, 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں, اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں, وہ پوچھ لیجیے. تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی, تو پھر آپ فدیہ دے دیجیے. مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے. جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے, یاد رکھیں, جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے, کئی انجیکشن ہوتے ہیں, تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں. تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے, وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا. اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں, اس کا یا تو قضا کر لیں یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دے کر. مطلب اگر اب ان کا ہو گیا, جیسے کہ جس پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں, ایسے تو بہت نارمل ہے, لیکن وہ مطلب بیمار 2005 سے وہ دوائی دے رہے ہیں اور انہیں یہ ہے کہ انہیں مطلب فاقہ نہیں دینا ہے, اور اس وجہ سے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے. لیکن جو مطلب انہیں پرابلم ہے انہیں لائف ٹائم دوائی کھانی ہے, اس کے لیے انہیں کیا فدیہ دینا ہے؟ ہاں فدیہ دیکھیے, یاد رکھیے اس کو جو ہے اس شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. یاد رکھیے اب مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے, وہ آپ دیکھ لیں ایک دن کے حساب سے, اور اس مسکین کو دے دے. یاد رکھیے یا تو ہر روزے کے بدلے اسی دن چکا دے, یا تو پھر ایک ساتھ 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, یا تو پھر ہر روز کسی ایک مسکین کو, جیسا بھی ہوتا ہے مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے, یہ اس کا فدیہ ہوگا. علماء نے فدیے میں کیا دیا جائے الگ الگ باتیں کہی, میں نے یہاں تک پڑھا کہ کسی نے کہا اتنا اناج دے دی جائے. بیسٹ یہ کہ جو کھانا بناتے نا گھر کا, وہ کھانا ہی کھانے کے لیے کسی کو دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے ایک انسان کو, انشاءاللہ عزیز وہ کافی ہو جائیں گا. اگر ہمیں کوئی ہے یہ غریب نہ ملا تو ہم وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں رقم کسی غریب؟ نہیں, غریب کو آپ کھلائیے, غریب نہ ملے تو دوسرے ایریے میں دیجیے. آپ جہاں غریب ہے موجود, آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کہیں اور علاقے میں دیجیے انشاءاللہ. مطلب اماؤنٹ نہیں ہم دے سکتے ہیں؟ اماؤنٹ پھر وہ کھانا کھائے, مطلب اگر اماؤنٹ دے رہے تو وہ کھانا کھائے. اماؤنٹ دیں گے اور وہ کھانا نہیں کھا کے کچھ استعمال کر لے تو اس کے بیٹر ہے کہ تو اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, تو ہمیں وہ کھانا ہی کھلانا چاہیے, یہی بیٹر ہے. اماؤنٹ وغیرہ یہ مجبوری کہ اس میں آپ علماء سے فتاوی لے سکتے ہیں کہ ہے ہی نہیں کیا کریں, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن ابھی تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ غریب کو تلاش کریں اور اس کو کھلا دے گا. شکریہ, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں؟ دیکھیے عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے جو مسئلہ ہے یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مردوں کے جیسا مسجد میں ہی ہوگا. یاد رکھیے تو آپ کیا کریں, جس علاقے میں رہتے ہیں مسجد کمیٹی وغیرہ کو بولیں کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے پیچھے تھے بالکل, لیکن اس کے باوجود بھی کہ مسجد نبوی کے بالکل باؤنڈری پہ لگے ہوئے آپ کے حجرے تھے, امہات المومنین کے خیمے مسجد نبوی کے احاطے میں لگائے جاتے تھے جب وہ اعتکاف کرتی تھی.
اسی لیے کہ روایت بڑی مشہور ہے نا کہ ایک امہات المومنین میں سے ایک نے ام المومنین نے خیمہ لگایا, پھر دوسری نے لگایا, پھر تیسری نے لگایا, دیکھا دیکھ تینوں لگا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ناراض ہوئی کہ دیکھا دیکھی کیا, کہا سب کے نکال دو, یہ بات مت کرو اس لیے کہ تم نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں کیا. حالانکہ گھر پیچھے ہے, باؤنڈری پر ہے, پھر بھی گھر میں نہیں کرتے ہوئے مسجد میں کیا. میں بھی یہی کہوں گا کہ مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے عورتوں نے بھی. جی میرا سوال ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں یہاں ہم نے بنائی ہے مطلب درسگاہ, اس کے اوپر مسجد بنائی, تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اوپر مسجد نیچے درسگاہ؟ مطلب اوپر کے فلور پر مسجد ہے اور نیچے کے فلور پر درسگاہ ہے, یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی جی, نیچے درسگاہ اوپر بنایا مسجد. اب اپنا شہر میں ہے, مطلب اپنے شہر میں ہے. تو دیکھیے اعتکاف لیکن مسجد میں ہوں گا, یاد رکھیے. تو مطلب جو علاقہ ہے وہ مسجد کہلائے. جیسا فار ایگزامپل مسجد نبوی میں آگے مسجد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جیسا مسجد نبوی آگے مسجد تھی اور پیچھے آپ کے حجرے تھے, بیچ میں جگہ تھی, صحن تھا, تو وہ مسجد کا ہی پارٹ تھا. تو اعتکاف مسجد میں ہے, تو اگر آپ وہ نیچے کیسے کو مسجد کاؤنٹ کرتے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا, چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے فلور وائز چیزیں بدل جاتی ہے. اب جیسے بڑے بڑے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور پر مسجد, سیکنڈ تھرڈ اور اوپر کے فلورز پہ پوری بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں, یا پارکنگز ہوتی ہے, یا نیچے کبھی ہوتے ہیں مسجد اور اس کے اوپر بلڈنگ ہوتی ہے, تو فلور وائز مسجد کاؤنٹ ہوں گی. تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مسجد کے اوپر والے فلور پہ میں اعتکاف کر لوں, وہ اس کا گھر ہے. تو اگر اس جگہ کو جو صحن ہے یا نیچے اوپر ہے اس کو مسجد میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. بٹ اگر وہ مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں اعتکاف نہیں ہوں گے, یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم, میں نے عالمہ کورس کیا ہے, ویسے تو عالمہ نہیں کہلاؤں گی کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں, مرتے دم تک اسٹوڈنٹ ہی رہوں گی. تو وہ جس میں گاؤں میں ایک یہاں پہ شادی ہوئی ہے میری, تو یہاں پہ نا زیادہ یہ بدعت شرک و بدعت بہت زیادہ ہے, اور میں دعوت جب دینا چاہتی ہوں تو نہیں دیتے مجھے, مطلب آگے نہیں آنے دیں دیتے, بولتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے اس کو پیچھے رکھو, یہ وہاب بھی ہے. میرا بہت دل دکھتا ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز محشر میں مجھے اس بات کا بھی سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے دعوت کو پھیلایا کیوں نہیں, آپ تو ایک منتخب, اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تھا اس کام کے لیے, تو آپ نے یہ کام آگے کیوں نہیں کیا. مگر مجھے بہت ایذا پہنچتا ہے, لوگوں سے تانے سننے پڑتے ہیں, آگے پہنچ نہیں پاتی ہوں, قرآن نہیں پڑھا پاتی ہوں باقیوں کو کہ وہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ جو ہے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں, تو لوگ آپ کو اہل حدیث کہہ کر آپ سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں, آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ سے لیتے نہیں ہیں, آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے. تو آپ کا سوال یہ بہن کا کہ کیا میں کوشش کر رہی ہوں تو کیا اللہ پوچھیں گا تو نہیں, میری پکڑ تو نہیں ہوگا. دیکھیے آپ کی جو کوشش ہے بس میں آپ وہ کرتے رہیے, لوگوں کو جو رویہ اختیار کرنا وہ اختیار کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھیں گا, اس کے نتیجے کو نہیں دیکھیں گا, مطلب ریزلٹ کو نہیں دیکھیں گا, آپ کی کیا شدت تھی اس کام کے لیے. تو آپ کی تڑپ ہے دل میں کہ میں یہاں کام کروں, آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کریں, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا کام کریں, بٹ وہ لوگ راضی نہیں ہے. تو بہرحال آپ نے اپنا کام کر دیا, اب آپ مایوس نہ ہو, اور جہاں موقع ملے, جیسی موقع ملے, حکمت کے ساتھ ضروری ہے, چونکہ آپ کے علاقے میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, مطلب وہ آپ کو کسی ایک طبقے یا فرقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں, مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ سلفی ہیں, ایسے ہیں. تو یہاں بڑے حکمت کے ساتھ آپ کو ان کے اندر پینٹریٹ ہونا ہوگا اور بہت اچھے اور احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوں گی. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بات کو نہ مانے, جیسا قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, تو ان کو اچھی اچھی باتوں, مطلب اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ, ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور اگر ان سے کبھی بحث مباحثہ ہو جائے حق بات بتانے میں تو اچھے انداز سے کرو. تو اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانے تو پھر آپ چھوڑ دیں, آپ اپنے اپنا کام کر دیا, جو ان کو کرنا تھا وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے پاس آپ کی پوچھ اور پکڑ نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا, جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال جو آپ کے ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز میں جاتے ہیں, تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, چونکہ ہم لوگ بھی وائس وغیرہ آپ لوگوں کی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ اس سے بینیفٹ لیں. سوال جو آپ کی شکل میں, شکلیں تو کسی کی دکھتی نہیں ماشاءاللہ, آواز آتی ہے, تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رمضان میں جو عورتوں کو روزے چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہم ان کی قضا شوال کے مہینے میں کر سکتے ہیں, یا جو وہ شوال کے 6 دن ہوتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ اگر خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں مینسس کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے, تو جب بعد میں شوال میں روزے رکھتے ہیں تو کیا وہ 6 روزے کے بدلے رمضان کے روزے رکھے
یا اگر رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا شوال کی بھی نہ رکھیں؟ دیکھیے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں ان کے روزے چھوٹ جاتے تھے، امہات المومنین کے روزے چھوٹ جاتے تھے، اور وہ فرماتی ہے کہ اگلے سال مطلب آنے والے سال کا رمضان قریب آ جاتا، مطلب شعبان آ جاتا، اور تب ہم ان روزوں کو مکمل کرتی. تو پتہ چلا ایک طرح سے 11 منتھس لگ جاتے ان کو، جیسا کہ رمضان میں چھوٹتے پھر اگلا پورا رمضان سے لے کر تو شوال سے لے کر تو شعبان آ جاتا، تب وہ کہتی تب تک کچھ روزے باقی رہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی شوال میں روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن یہ بات تو ہم کو پتا ہے کہ محرم کے روزے رکھتے تھے 9-10 کا، اسی طرح ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے 9 کا خاص طور سے، ہے نا. تو دوسرے روزے رکھتے تو پتہ یہ چلا کہ آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے کہ شوال کے اندر آپ کے قضا روزے پہلے کریں پھر شوال کے روزے رکھیں، یا آپ کو ایسا بھی کر سکتے کہ آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں، کیونکہ شوال کے روزے شوال سے جڑے ہوئے 6 روزے شوال میں رکھنا ہے تو، اور باقی حالانکہ رمضان کی قضا کو تو آپ کو سال بھر ہے، جو آپ کو بیٹر لگے کرے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شوال کے 6 رکھ لوں پھر اگلے مہینے میں رمضان کے رکھ لوں گی، یہ بھی چلیں گا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے رمضان کے رکھ لوں پھر شوال کے 6 رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا. یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن آپ کے لیے رمضان کے لیے پورا 1 سال ہے، جبکہ شوال کے لیے صرف 30 دن ہوتے ہیں. اب آپ اس میں دونوں میں سے جو کرنا چاہے، یا تو یہ بھی رکھ کے وہ بھی کرے، یا پہلے رمضان کے رکھے پھر شوال کے، یا تو شوال کے شوال میں رکھے رمضان کے اس کے بعد کے. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کو کر دینا ہے. جیسے کہ اگر یہ رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں تو آنے والے شعبان تک آپ کو اس کو رکھ لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال بتائیں. استاد جی میری ماں گزر گئی ہے 2017 میں، تو استاد اب مجھے جانا عمرہ پہ، بٹ پہلی بار جا رہی ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا عمرہ، تو میں نیت یہ کر رہی ہوں کہ میں ان کے بدلے کروں گی، کیا میں ان کے بدلے کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیے عمرہ بدل اور حج بدل، بہن کا سوال تھا کہ ان کی والدہ کے بدلے عمرہ کرنا چاہتی ہے، تو عمرہ بدل اور حج بدل کے لیے جو شخص عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے اس کا پہلے سے عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں کسی میت کی طرف سے تو آپ کا عمرہ پہلے سے ہوا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں میت کی طرف سے تو آپ کا حج ہوا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کیا کریں، آپ کے والدہ کے عمرے کی نیت سے نہیں، اپنے عمرے کی نیت سے نکلے گھر سے، وہاں جا کے اپنا عمرہ مکمل کرے، اور اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسرا موقع ملے تو اپنی والدہ کا عمرہ کرے اس میں، لیکن آپ والدہ کی نیت سے نہ نکلے اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا ہے تو. لیکن اگر آپ نے پہلے عمرہ کر چکا ہے سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، والدہ کی نیت سے جانا ہے، اور والدہ کا بھی عمرہ کرنا ہے، اور موقع ملے تو پھر اپنے عمرے بھی اور آپ اضافی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ پہلی بار جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے عمرے کی نیت سے جائیے، پہلا عمرہ آپ اپنا کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ حرم سے باہر چلے جاتے ہیں، حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر آنے کا موقع ملتا ہے تو پھر دوسری بار آئیے اور پھر اپنی والدہ کی نیت سے کیجیے، چونکہ آپ کے لیے عمرہ بدل کرنے کے لیے آپ کا عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے. جی استاد میرے یہ اور ایک کوشچن ہے کہ جنت میں ہم ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے کیا جنت میں ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں؟ ہاں، انسان اپنے ماں باپ کو پہچانیں گا، اپنے پچھلی نسلیں گزری ہوئی ان کو پہچانیں گا، جو بچے بعد میں آئیں گے ان کو پہچانیں گا، سب کا تعارف ہو جائیں گا، مطلب یہ ان کے تھے وہ ان کے بچے تھے. انسان تو کتنوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو اور کبھی ان کے بچوں کو، آپ کو سب پتہ چل جائیں گے وہ کون ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں ساتھ رہتے تھے وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر دنیا میں اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ تھے تو جنت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. تو ہاں بالکل پہچانیں گے، بلکہ ان کے ساتھ رہیں گے، یاد رکھیے. استاد میں جس حالت میں سپنے میں آتی ہے کیا وہ اسی حالت میں حقیقت میں ہوتی بھی ہے؟ سوال آیا کہ خواب میں جو ہے سپنے میں اپنی ماں کو یا اپنے میت کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہے یا بری، تو کیا واقعی میں ان کی حالت اچھی بری ہوتی؟ واللہ عالم، یہ ہم کو نہیں پتا. ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے، جو خواب دیکھ کے آپ ڈر جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں شیطان آ کے آپ کی امی کے بارے میں برے برے وسوسے ڈالے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو یہ ہو رہا ہے. بالکل مت مانیے، بالکل نہیں. ہاں کوئی خواب دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا خواب میں میت کی جس حالت میں آتی ہے ضروری نہیں کہ آخرت میں اس کا وہی حشر ہوگا یا جنت میں ہو رہا ہے. کبھی کبھار شیطان ہم کو ورغلانے، بہکانے، ڈپریس کرنے، پریشان کرنے، سٹریس کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، خوابوں میں آ کے کچھ بھی چیزیں بتاتا ہے. تو بالکل بھی اس پہ اعتماد مت کیجیے. اگر کوئی برا خواب آیا کروٹ بدل کے سو جائیے، اس پہ بالکل دھیان مت دیجیے. آتا کہ کوئی اچھا خواب آیا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو خواب میں جیسا آپ میت کو دیکھتے ویسا اس کے ساتھ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے. میری ماں جو ہے وہ گزر گئی ہے بیماری کی حالت میں، بٹ مجھے آتی ہے بیماری کی حالت میں اسی میں ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے زیادہ. مطلب جس حالت میں وہ گزر گئی وہ مجھے اسی حالت میں سپنے میں بھی آتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوا ہے اب. جی دیکھیے میں وہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کی والدہ کی بیماری کی حالت میں آپ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے. میں نے اس لیے کہا
शैतान क्या करता है, ख्वाब के जरिए बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, स्ट्रेसफुल कर देता है, डिप्रेस कर देता है, परेशान करता है, जिंदगी अजीरन कर देता है, जी नहीं पाते लोग। तो आप बिल्कुल भी उस कैफियत को मत देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, उसको छोड़िए, अपनी वालिदा के लिए तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। मोमिनों का इस्तिग़फ़ार दूसरों के लिए कबूल होता है, एक दूसरे के लिए, उनके लिए तौबा कीजिए, उनकी तरफ से इस्तिग़फ़ार कीजिए, सदक़ात वगैरह दीजिए, खैरात दीजिए, उनकी अच्छी अच्छी बातें जो उनके अंदर थी उसको लोगों से बयान कीजिए। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको आगे बढ़ाइए। ये सब बहरहाल आपको उनके लिए करना है, लेकिन ये आप उनकी वो कैफियत देख के बिल्कुल डिप्रेस ना हो, उसको बिल्कुल शैतान का वसवसा समझ के छोड़ दें इसको। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन कमाना जायज है कि नहीं, मतलब मुवक्किल को अपने साथ रखना। भाई का सवाल है, क्या मुवक्किल को जो जिन वगैरह साथ हो रखने का लोग दावा करते हैं वो रखना जायज है? नहीं, तो याद रखिए किसी भी जिन को अपने कब्जे में रखना जायज नहीं है। और दूसरा, जिन इंसान के कब्जे में आता ही नहीं है, क्योंकि जो मखलूक छुपी हुई है उसको आप कंट्रोल कैसा करेंगे? जैसा मैं वो इंसान हूं, मैं दिखता हूँ, गोश्त पोश का बना हूं, जिन तो दिखते भी नहीं। अब जो दिखता नहीं मैं बोल रहा हूं मेरे कब्जे में, वो बोलता है आपको आपके कब्जे में, वो होता नहीं लेकिन आपके कब्जे में, वो दावा करता है कि वो आपके कब्जे में, लेकिन वो आपको अपने कब्जे में रख के काम लेता है आमतौर से। तो मुवक्किल का रखना जायज नहीं है, शरन दुरुस्त नहीं है कि मेरा मतलब ये कि अगर किसी में जिन गुस्सा हुआ होगा, मेरा मतलब ये कि वो उसको अपने कंट्रोल में कर सकता है कि नहीं? नहीं, अगर आपके अंदर भी कोई जिन है तो उसको आप कंट्रोल में नहीं कर सकते। मतलब कंट्रोल में कर सकता है क्या? आप ये क्वेश्चन करना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा करूं क्या, या ऐसा हो सकता है तो मैं करूं? तो मत कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ने उनको आजाद बनाया, हमको आजाद बनाया। वो अपनी जिंदगी जिए, हम अपनी जिंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। तो उसको कंट्रोल में मत कीजिए, बस उसको ये कहिए कि आपके जिस्म से निकल जाए। अगर वो आपकी बात सुनता है, यही काफी है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि रोजा फर्ज होने की क्या शराइत? देखिए, रोजा फर्ज होने के लिए कि इंसान जो है मुसलमान हो, आकिल हो, अकल वाला हो, मतलब पागल वगैरह ना हो, बालिग हो, याद रखिए, तो उसको रोजा उसके ऊपर फर्ज है। फिर चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे आजाद हो, चाहे गुलाम हो, सब रखेंगे रोजा, फिर याद रखिए। तो लिहाजा बालिग हो, मुसलमान हो पहले तो, फिर बालिग हो, अडल्ट हो, मतलब इस्लामिकली जब नमाज फर्ज होती है तब रोजा भी फर्ज हो जाता है, याद रखिए। और उसके साथ साथ जो है वो अक्लमंद भी हो, याद रखिए, तो बस उस पर रोजा हो जाता है। फिर बाकी सब कंडीशनल है कि बीमार ना हो, मुसाफिर ना हो, तो कंडीशनल। लेकिन ये तीन चीजें अगर हो जाए तो रोजा इंसान इंशाल्लाह अजीज रख सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये जो ऑनलाइन पैसे कमाना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके किसी भी ऐप से, सर ये जायज है या नहीं? देखिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग करके ऐप से पैसे कमाना जायज भी और नाजायज भी, ये डिपेंड है कि क्या ऐप है और क्या ट्रेड हो रहा है। मतलब जैसा कि अब कोई बोल रहा है कि मैं जुए का एक ऐप है उसको प्रमोट कर रहा हूं, तो मुझे उसमें कूपन मिलता है, उसमें इंसेंटिव मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं, उसमें अर्निंग होती है, तो जायज नहीं है, समझे आप? तो ऐप भी जायज हो और जो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है वो भी जायज हो, तो फिर आपकी इनकम जायज है। जैसा कि मैंने कोई मार्केट खोल रखा है और ऐप के थ्रू मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूं, तो प्रोडक्ट्स बेचना जायज हुआ। लेकिन ऐप के थ्रू प्रोडक्ट बेचता हूं लेकिन हराम प्रोडक्ट बेचता हूं, तो ऐप जायज हुआ, प्रोडक्ट हराम हुआ। तो ऐप का भी जायज होना जरूरी है, प्रोडक्ट का भी जायज होना जरूरी है। तो ऐप के थ्रू प्रोडक्ट बेचना, सेल करना, चीजों को खरीदो फरोख्त करना, रेफरल्स लेना, लेकिन जायज चीजों में, जैसा कि मैं कस्टमर को रेफर करूंगा ऑनलाइन तो मुझे उसको चार्ज मिलेगा, ये जायज है। लेकिन हराम चीजों को, हराम ऐप्स को, हराम चीजें उसमें ट्रेड हो रही है, बिक रही है, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, याद रखिए। जैसे बिटकॉइन वगैरह है, इन पे मतलब पैसे लगाना, कभी ये कम होते हैं कभी ऊपर होते हैं, तो इनसे देखिए, बिटकॉइन वगैरह के ताल्लुक से मेरा एक इसमें तफसीली जवाब है, आप उसमें मेरे नाम से डालिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एडवोकेट फैज सैयद, तो मैंने उसमें तफसीलन दिया है, मैंने बताया भी, उसमें कंडीशनल चीजें हैं कुछ, आप अगर वो देखें तो मैं समझता हूँ और ज्यादा क्लियरली आपको आंसर मिलेगा। बस जनरल अगर सेंस में कहो तो फिल वक्त इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो तो इन्वेस्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन ऐसी जगह है जहाँ ये करेंसी की फॉर्म में है, इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, एक अलग बात है, लेकिन इंडिया में ना ये करेंसी है ना इसमें अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट तो इसमें टैक्सेस वगैरह और काफी इसके स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रख रहे हैं, अवॉइड कीजिए। मैंने इसमें एक तफसीली जवाब दिया है, आप उसको मेरे नाम से अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जब हम नमाज में सना पढ़ते हैं ना, क्या ये हमें हर सलाम के बाद सना पढ़नी होती है या सिर्फ पहली रकात में? देखिए, जब आप नमाज शुरू करते हैं बस तो पहली बार ही सना पढ़ना है आपको, पहली रकात में जब अल्लाह अकबर करके आपने हाथ बांधा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पहली बार ही आप करेंगे, बाकी रकातों में आपको जरूरत नहीं है सर, दूसरी, तीसरी और चौथी में।
मेरा मतलब है कि क्या सलाम के बाद सना पढ़ना जायज है? सलाम करने के बाद सना नहीं है, सना बस सिर्फ नमाज के अंदर है। हाँ एक दुआ है, लेकिन सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, तो आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन सुन्नत से नमाज के बाद खासतौर से दुआ पढ़ना साबित नहीं है। उस्ताद जब हम तहज्जुद वजू पढ़ते हैं तो हम पहले पढ़ेंगे सना, वो हम 2 पढ़ते हैं, जब हम फिर नमाज स्टार्ट करते हैं क्या तब पढ़नी है सना या नहीं? 2 रकात बोल रहे हैं आप या 2 नमाजें अलग अलग? जब हम पहले पढ़ेंगे तहज्जुद वजू की 2 रकातें, तो शुरू में पढ़ेंगे हम सना जी। तो सलाम करने के बाद जब हम नमाज स्टार्ट करेंगे क्या तब भी हमें पढ़नी है सना या नहीं? हाँ, हर नमाज से पहले उसकी पहली रकात में पढ़ेंगे आप, हर नमाज में पहली रकात में पढ़ना है। तो तहियतुल वजू आपने पढ़ा 2 रकात, उसकी पहली रकात में पढ़ेंगे, फिर फर्ज नमाज के लिए खड़े हुए तो फिर उसकी पहली रकात में पढ़ेंगे, फिर कोई नफिल पढ़ रहे तो उसकी पहली रकात में पढ़ेंगे, फिर कोई सुन्नत पढ़ रहे मौकेदा पढ़ रहे उसकी पहली रकात में पढ़ेंगे। हर नमाज की पहली रकात में उसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, हर एक नमाज मतलब हर एक नमाज सलाम करने के बाद सना पढ़ना? हर एक नमाज के शुरू में सना पढ़ सकते हैं आप। पहली रकात जब आप बांधते अल्लाह अकबर तो सना पढ़ सकते हैं, चाहे सुन्नत हो, फर्ज हो, नफिल हो, चाहे आप कई अलग अलग पढ़ रहे हो 2 करके, तो हर 2 की पहली रकात में आप सना पढ़ सकते हैं। मतलब कि अगर हम मतलब छोटे अल्फाजों में कहेंगे, मतलब हर सलाम के बाद जब हम सलाम भेजते हैं तो फिर हमें सना पढ़नी है? इस सलाम के बाद नहीं हो, मतलब जब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम इसके बाद नहीं पढ़ना है, आप रकात बांध रहे हैं जब और उसके बाद पढ़ना है। जी। अगर मतलब हम फजर की नमाज के वक्त की बात करेंगे, जब हम पहले 2 सुन्नत पढ़ेंगे तो पहले सना पढ़ेंगे, तो सलाम फेर दी, जब हमने फर्ज की नमाज स्टार्ट की तो फिर से पहले सना फिर से सना पढ़ेंगे। हाँ, ये इसका माना है। हर नमाज की पहली रकात में सना से शुरू करेंगे आप। जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, मेरा ये सवाल था कि अगर कोई इस तरह की हालत में हराम की तरफ न जाए, यानी हराम न खाए और उनका इंतकाल हो जाए, क्या वो खुदकशी होगी? देखिए, आपने जो सवाल किया ये बहुत कंडीशनल क्वेश्चन है। मतलब उसने क्या कैफियत थी जिसको इस्तेदारी अब हम बोल रहे हैं, और क्या उसने नहीं किया जिससे ये हुआ। ये बहुत एक मतलब जिसको कहेंगे ना, एक ऐसा सवाल है कि आपको पर्टिकुलर मसला बता के किसी मुफ्ती से जवाब मांगना चाहिए इसका, क्योंकि ये हालात, माहौल, समाज और क्यों उसने किया उस पर डिपेंड है। अभी कभी कभार क्या होता है कि कौमें बदलने से, मुल्क बदलने से, जमीन बदलने से, इलाका बदलने से भी मसाइल समझ में नहीं आते हम लोगों को उसने क्यों किया। तो आप क्या कीजिए, इस्तरारी कैफियत उसकी क्या थी किसी मुफ्ती को बताइए, फिर मुफ्ती इंशाअल्लाह जवाब देगा कि इसमें इसने ऐसा करना चाहिए था या नहीं। क्योंकि आपने ये पूछा ना कि क्या वो ऐसी हालत में वो चीज ना करे फिर मर जाए तो खुदकुशी होगा, तो ये एक बड़ा सवाल है आपका। तो मैं चाहूंगा किसी आप मुफ्ती से अगर बात करें पूरा मसला बताकर, तो वो इंशाअल्लाह ज्यादा अच्छे मौक़िफ़ में रहेगा कि आपको जवाब दे सकें। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा ये सवाल है कि जो इस्तिंजा के वक्त जो छींटों के वसवसे आते हैं उनको किस तरह हम दूर कर सकते हैं? वसवसे जी। देखिए, इस्तिंजा करते वक्त जो वसवसे आते हैं, ये पहली बात तो आप समझ ले शैतान की तरफ से है, और इसको कभी भी टेंशन ना ले, इसके तरफ ध्यान ना दे। शैतान मोमिन के लिए सबसे पहला वसवसा डालता है उसके तहारत में, फिर दूसरा वसवसा डालता है जब गुस्ल में नहीं डाल सकता है, तहारत में नहीं डाल सकता है, गुस्ल में नहीं डाल सकता है तो डालता है वजू में, वजू में नहीं डाल सका तो फिर नमाज को जब खड़ा होता तो फिर तब डालता है वसवसा। नमाज पढ़ लिया तो वसवसा डालता है कि तेरी नमाज नहीं हुई, तो ये वसवसा है। आप क्या करें इसके लिए? समझो आप इस्तिंजा के लिए गए, आपने तहारत कर ली, तहारत करने के बाद आप समझ लीजिए वहां से हट रहे हैं, तो अब शैतान वसवसा डाल, पैर पे छींटे उड़े होंगे, कपड़े पे छींटे उड़े होंगे, यहाँ लगे होंगे, वहां लगे होंगे, तो आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। इस्लाम यकीन पर वो करता है, शक पर नहीं। तो आपको यकीन हो पेशाब कहीं लगा तो आप उतने हिस्से को धो सकते हैं, या गिलाजत लगी तो धो सकते हैं, लेकिन आप शक पे मत कीजिए कि यहाँ छींटे उड़े होंगे, यहाँ उड़े होंगे, कपड़े पे उड़े होंगे, चप्पल पे उड़े होंगे, यहाँ फला, ये सब चक्कर में मत जाइए, शैतान की तरफ से है। तो जब आपने इस्तिंजा करके आप उठे और आपको यकीन है कि कहीं छींटे नहीं उड़े, वो शक क्या उसको छोड़िए, तो फिर आप उसके बाद दूसरी तहारत ना करें। आपको आज़ा को जो है खामोखा ज्यादा धोने की जरूरत नहीं, याद रखिए। तो शैतान तहारत में वसवसे डालता है, शैतान आपको जो है आपकी नमाजों वसवसे डालता है, आपके गुस्ल में डालता है, तो उसको ये मौका बिल्कुल भी ना दे। और वसवसों को हटाने के लिए याद रखें, कोई भी काम, कोई भी नजस गिला इजाजत जब तक यकीन ना हो लगी है तब तक आपको शक करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। उस्ताद, मरने के बाद रूह कहाँ चली जाती है? देखिए, मरने के बाद रूह जो है
دو میں سے کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے جا کر. ایک ہے جس کو بولتے ہیں علیین، یہ نیک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے یا رجسٹر ہے. اور ایک ہے سجین جو گناہگار اور برے لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ یا رجسٹر ہے. تو روح دونوں میں سے کوئی ایک جگہ چلی جاتی ہے. روح نہ دنیا میں واپس آ سکتی ہے، نہ روح دنیا میں بھٹکتی ہے، نہ روح کسی کو لپٹ سکتی ہے، نہ روح آ جا سکتی ہے. یاد رکھیے اس کو موقع نہیں. روح دونوں میں سے کوئی جگہ جمع ہو گئی، سجین یا علیین، نیکوکاروں کے رجسٹر یا جگہوں ایک جگہ پر، یا بدکاروں کے رجسٹر یا جیل کے اندر. سجین کہتے ہیں سجن جیل کو، تو وہاں بند ہو جاتی ہے. تو روحیں سجین یا علیین میں رہتی ہے. اس کے علاوہ روحیں آپس میں بھی نہیں مل سکتی اندر، چونکہ دونوں میں برزخ رہتا ہے ان کے اندر. اسی طرح قیامت تک واپس بھی نہیں آ سکتی دنیا میں، نہ کسی کو لپٹتی ہے، نہ گھومتی ہے، نہ واپس آتی ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک مقام پہ رہتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بہرحال آسانی کا معاملہ کرے اور ہم تمام کو علیین میں بہرحال رکھے، ہمارا نام لکھے. اسی پر اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.